السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم بات کریں گے شہزادی کونین عقیلہ بنی ہاشم حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت کے بارے میں۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کی ولادت پر مدینہ کی فضا بھی خاموش ہو گئی۔ یہ وہ بیٹی ہیں کہ جن کے آنے سے گھر فاطمہ علیہ سلام اللہ علیہا میں نور کا اضافہ ہوا۔ یہ وہ بچی ہیں جن کی گود میں کربلا کی تاریخ پل کر جوان ہوئی، اور یہ وہ عظیم خاتون ہیں جن کے صبر نے ظلم کی بنیادیں ہلا دی۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں شہزادی اسلام حضرت بی بی زینب بنت علی سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کا۔ حضرت بی بی زینب کی ولادت یکم شعبان المعظم، بعض کتب میں 5 جمادی الاول، واللہ تعالی علم، مدینہ منورہ میں ہوئی۔ یہ وہ گھر تھا جہاں وحی نازل ہوتی تھی، جہاں فرشتے سلام کرنے آتے تھے، جہاں رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود آ کر دروازہ کھٹکھٹاتے تھے۔ یہ بچی پیدا ہوئی امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے گھر، اور سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی گود میں۔ جب یہ نورانی بچی دنیا میں آئی تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ علی اس کا نام آپ رکھیں، تو مولا نے فرمایا میں رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بغیر نام نہیں رکھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھے۔ واپسی پر جب یہ خبر سنی تو آغوش رسالت میں لے کر فرمایا میں بھی اس بچی کا نام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں رکھوں گا۔ اس لمحے حضرت جبرائیل امین نازل ہوئے اور اللہ کا پیغام لے کر آئے، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس بچی کا نام زینب رکھو، کیونکہ یہ نام لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے۔ زینب کا مطلب ہے باپ کی زینت۔ واقعی یہ وہ بیٹی تھی جو علی علیہ السلام کے لیے زینت بنی، اسلام کے لیے طاقت بنی، اور کربلا کے بعد حق کی سب سے مضبوط آواز بنی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بی بی سلام اللہ علیہا کو گود میں بٹھاتے، پیار کرتے، اور کبھی کبھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ اس بچی کو دیکھ کر کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ میری وہ نواسی ہے، یہ میری نواسی تو ہے لیکن اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے۔ یہ وہ آنسو تھے جو کربلا سے پہلے بہہ گئے تھے۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا بچپن ہی سے غیر معمولی فہم و فہرست رکھتی تھی۔ جب بی بی فاطمہ علیہ السلام خطبہ فدق ارشاد فرما رہی تھی تو زینب سلام اللہ علیہا کم عمر ہونے کے باوجود لفظ با لفظ یاد رکھتی تھی۔ بعد میں اس خطبے کو لوگوں تک پہنچایا اور علم فاطمہ کو کی امین بنی۔ یہ وہ بچی تھی جن کی تربیت ہوئی مولا علی علیہ السلام کے عدل میں، بی بی کے صبر میں، مولا حسن علیہ السلام کے حلم میں، مولا حسین علیہ السلام کی قربانی میں۔ اس لیے یہ عام خاتون نہیں تھی بلکہ ایک مکمل مدرسہ تھی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا راتوں کو عبادت کرتی، حتیٰ کہ کربلا کے بعد قید و اسیری میں بھی نماز شب ترک نہ کی۔ یہ وہ ایمان تھا جو حالات سے نہیں ٹوٹا بلکہ حالات کو توڑ گیا۔ زینب سلام اللہ علیہا حضرت امام حسن و حسین علیہ السلام سے غیر معمولی محبت رکھتی تھی۔ خاص طور پر امام حسین علیہ السلام کے لیے زینب سلام اللہ علیہا کی محبت ماں جیسی تھی۔ کربلا میں اگر مولا علیہ السلام تنہا نہ تھے تو اس کی وجہ بی بی تھیں۔ حضرت بی بی زینب کی ولادت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عورت کمزور نہیں ہوتی، صبر خاموش نہیں ہوتا، حق بولنا جرم نہیں، مصیبت میں بھی شکر ممکن ہے۔
بی بی زینب سلام اللہ علیہا ایک بیٹی تھیں، ایک بہن تھی، ایک خطیبہ تھیں، ایک مجاہدہ تھی اور ایک رہبر تھی۔ یہ وہ عظیم خاتون ہیں جن کی وجہ سے آج اسلام زندہ ہے۔ انہوں نے گھر گھر جا کے نبی کے اسلام کو، نبی کی پیغام کو پہنچایا، لوگوں میں شام، کربلا، ایران، عراق، لوگوں میں آگاہی پیدا کی، حق کے لیے آواز اٹھانے کے قابل بنایا۔ یہ کربلا کے بعد کی کربلا تھی۔ آج اگر کربلا زندہ ہے تو زینب کی وجہ سے، آج اگر یزید رسوا ہے تو زینب کے خطبوں کی وجہ سے، اور آج اگر اسلام باقی ہے تو یہ صرف اور صرف بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے صبر کی وجہ سے ہے۔ تو میں اس ویڈیو کے اختتام پر ایک خاص دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ ہمیں بی بی کے صبر کا صدقہ عطا فرما، ہمیں حق بولنے کی ہمت عطا فرما، ہماری بیٹیوں کو زینبی کردار نصیب فرما۔ اے زمین و آسمان کے مالک، اے دلوں کے حال جاننے والے رب، آج ہم تیرے حضور یکم شعبان المعظم کی اس مبارک ساعت میں اپنے سر جھکائے، اپنے دل بچھائے، اپنی آنکھوں میں آنسو سجائے تیری اس عظیم بندی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے صدقے دعا مانگنے آئے ہیں۔ اے پروردگار دو عالم، جس دن مدینہ کی گلیوں میں علی و فاطمہ کے گھر نور کی بارش ہوئی، جس دن صبر، شجاعت اور حق گوئی ایک بیٹی کی صورت میں دنیا میں آئی، اے اللہ اسی ولادت کے صدقے ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، ہمیں بی بی جیسی صابر خاتون، شجاعت والی بیٹیاں عطا فرما۔ ہمیں ان کے، یہ تو وہ ماں تھی جنہوں نے کربلا میں اپنے بیٹے، اپنے بھائی تک سب قربان کر دیے۔ اللہ، یہ بی بی زینب وہ ہستی ہیں جنہوں نے لاشوں کو پامال ہوتے دیکھا، بھتیجوں کو شہید ہوتے دیکھا، اپنے بھائیوں کو قربان ہوتے دیکھا، مگر تیری رضا پر کوئی شکوہ نہ کیا۔ اے رب کربلا، ہمیں ایسا ہی صبر عطا فرما، ہمیں ایسے ہی بیٹے عطا فرما جو حالات سے نہ ٹوٹے، جو حالات کو بدل دیں۔ اے اللہ، زینب علیہ السلام کے دربار یزید میں انہوں نے حق کہا، سچ بولا اور ظلم کے منہ پر تماچا مارا۔ پروردگار کربلا، ہمیں بھی ایسا حوصلہ عطا فرما کہ ہم باطل کے سامنے خاموش تماشائی نہ بنیں، بلکہ زینبی لہجے میں حق کا اعلان کریں۔ اے اللہ، جس زمانے میں جہاں ظلم عام ہے، جہاں حق بولنا مشکل ہے، جہاں ایمان آزمائش میں ہے، اے رب کربلا ہمیں بی بی زینب کا کردار عطا فرما، ہماری بیٹیوں کو بی بی جیسی حیا، بی بی زینب جیسا علم، ان کے جیسا صبر، ان کے جیسی غیرت عطا فرما، ہماری ماں کو فاطمہ کا حوصلہ اور زینب کی تربیت نصیب فرما، ہماری بہنوں کو باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا حوصلہ دے، ہماری عورتوں کو کمزور نہیں بلکہ کردار کی طاقت عطا فرما۔ اے اللہ، جو مائیں اولاد کے غم میں ہیں انہیں زینب کا صبر عطا فرما، جو باپ رزق کی فکر میں ہیں انہیں علی علیہ السلام جیسا یقین عطا فرما، جو نوجوان گمراہی میں ہیں انہیں حسین علیہ السلام کا راستہ دکھا۔ اے رب کریم، جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے سے شفا عطا فرما، انہیں بی بی زینب کے صبر کے صدقے جو اسیری میں بھی کم نہ ہوا، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو زینبی کردار کی وارث ہو۔ اے اللہ، جو مقروض ہیں انہیں کشادگی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال رزق عطا فرما، جو پریشان حال ہیں انہیں سکون قلب عطا فرما، جو ٹوٹ چکے ہیں انہیں پھر سے جوڑ دے۔ اے اللہ، ہمیں ایسی آنکھیں عطا فرما جو گناہوں سے بچیں، ایسا دل عطا فرما جو تیری یاد سے غافل نہ ہو، ایسی زبان عطا فرما جو حق کے سوا کچھ نہ بولے۔ اے رب زینب، ہمیں کربلا کو صرف رونے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے کے لیے عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں امام زمانہ کے ظہور کے لیے تیار کرنے والوں میں شامل فرما، ہمیں ان کے لشکر کے مجاہد عطا فرما، ہمیں وہ زبان عطا فرما جو زینب کی طرح حق کا پیغام دنیا کو پہنچائے۔
اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال، ہمارے دلوں کو پاک کر اور ہمیں اپنی خاص رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اے رب، بی بی زینب نے فرمایا تھا، میں نے کربلا میں سوائے خوبصورتی کے کچھ نہ دیکھا۔ اے اللہ ہمیں بھی ایسی نگاہ عطا فرما جو ہر حال میں تیری رضا کو دیکھ سکے۔ اے اللہ ہماری اس دعا کو رد نہ کرنا، ہمیں اپنے در سے خالی نہ لٹانا، ہمیں زینبی کردار اور حسینی راستہ عطا فرما۔ آخر میں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل علیہ السلام کے صدقے ہماری دعائیں قبول و منظور فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم شعبان کے مہینے میں ہونے والی تمام ولادتوں کا ذکر کریں گے، تو ساری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پکی شیخ پورہ کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرنا مت بھولیں، کیونکہ پکی شیخ پورہ صرف ایک چینل نہیں بلکہ حق کی ایک آواز ہے جو گھر گھر میں گونجے گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔